اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیا اعطاہ اللہ فی الجنہ صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم کی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کے حصے میں ایک مختصراً عرض کرنا ہے۔ جو حدیث چل رہی ہے عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا فقرہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ فی الجنۃ لہ بکل عرق فی بدنہ حرا۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے اور عجیب فقرہ ہے کہ محبت امام علی علیہ السلام کی اور امام علی علیہ السلام کی چاہت دنیا میں جس طرح ہمیں عزت عطا کرتی ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی پیغمبر اکرم نے اس جملے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اوپر پسینے کے کتنے قطرات، کتنے ڈراپس اکٹھے ہو جاتے ہیں پورے جسم میں۔ جب پسینہ ہو تو کتنے قطرے اکٹھے ہو جائیں گے، کبھی ہم نے گنے نہیں ہیں، آپ نے بھی نہیں گنے ہوں گے جب پسینہ آتا ہے۔ تو ہر قطرے کے بدلے میں خداوند عالم ایک حور عطا کرتا ہے جنت میں۔ علی کی محبت میں اگر انسان زندگی گزار رہا ہے اور اس کے جسم کے اوپر پسینے کے قطرات کتنے ہیں، ان قطرات کے برابر ان ڈراپس کے برابر خداوند عالم جنت میں حور عطا فرمائے گا محب علی کو۔ ایک ترجمہ یہ ہے، میں اس عرق کے بارے میں ایک لفظ ہے، چونکہ عربی کی کتابوں میں اعراب نہیں ہوتا، ضمہ فتح کسرہ نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایک لفظ ہے کہ یہاں کیا مراد لیا ہے۔ اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عرق کہا جاتا ہے، عین رے قاف جو لکھتے ہیں تو رگ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، نس جو بوڑی جسم کے اندر رگیں ہوتی ہیں، نس ہوتی ہیں، اسے بھی کہا جاتا ہے، جیسے عروق کہا جاتا ہے، اس کی جمع عروق نسیں۔ تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا اس میں کہ یہاں پر عرق سے مراد پسینہ مراد لیا ہے کہ رگ مراد لی۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو دو ترجمے ہوں گے ایسے کہ خداوند عالم محب علی کو، جو علی سے محبت کرتا ہے، اس کو جنت میں اتنی حوریں عطا فرمائے گا جتنی اس کے بدن کے اندر رگیں موجود ہیں۔ کتنی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے انسان کے جسم کے اندر کتنی نسیں ہیں تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے اگر اس نے کاؤنٹ کی ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ کتنی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ انسان کے جسم میں کتنی رگیں، تو ہو سکتا ہے یہاں مراد رگ لیا گیا ہو یا پسینہ لیا گیا ہو، دونوں ہیں۔ اگر پسینہ ہے تو اس کا مطلب ہر قطرے کے برابر ایک حور ہے، اور اگر مراد رگ ہے تو اس کا مطلب انسان کے جسم میں، انسان کے بدن میں جتنی رگیں ہیں اتنا ہی محب علی کو وہاں فائدہ ملے گا۔ اچھا ایک چیز ہے، رگیں کیا ہے، کم اور زیادہ نہیں ہوں گی۔ رگیں جتنی ہیں انسان کے جسم میں وہ اتنی ہیں، اس میں نہیں ہوگا کہ آج ہمارے اندر مثلا 100 رگیں ہیں تو کل کو 200 ہو جائیں گی، پرسوں کو 300 ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں بڑھت نہیں ہے، لیکن پسینے میں ہو سکتی ہے کہ چونکہ پسینہ انسان کو کبھی بھی آ سکتا ہے، کچھ پتہ تھوڑا ہی ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہے جب تک مرے گا تب تک پسینے آتے رہیں گے، اور کتنے قطرات، کتنے ڈراپس اس کے جسم سے نکلیں گے پسینے کے، یہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ دوسرا کیا، ہم خود ہی نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے اب تک کتنا پسینہ بہا ہے۔
اس لیے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر یہاں پسینہ مراد ہے کہ جتنے قطرے پسینے کے انسانی جسم سے نکلتے ہیں اتنی حوریں ملیں گی جنت میں محب علی کو، تو محب علی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ عبادات میں زیادہ پسینہ بہائے، اللہ کی عبادتوں میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا پسینہ بہائے، جس سے جسم بھی فٹ رہے گا، چونکہ ہمارے جسم سے جتنا پسینہ نکلتا ہے اتنا ہی ہمارا جسم جو ہے، باڈی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سی ایکسرسائز اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ پسینہ نکلے، اور اس پسینے کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے۔ تو دونوں فائدے ہوں گے ہمیں، عبادت میں پسینہ بہانے سے ہمارا جسم بھی ہیلدی رہے گا، اور جتنے ڈراپس ملیں گے اتنے ہی زیادہ انسان کو جنت میں حوریں ملنے کا چانس ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی حدیث میں آگے کا فقرہ جو ہے اسی پیراگراف میں پھر پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں جو دوسرا فائدہ اس سینٹینس میں، وَشَفَّعَهُ فِي مِئْتَيْنِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، جس انسان کے دل میں علی کی محبت ہوگی خدا بند عالم اسے ایک اتھارٹی دے گا محشر میں، محب علی کو ایک اختیار ملے گا، ایک اتھارٹی ملے گی اسے، اور وہ یہ کہ اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے کٹمب میں 200 آدمیوں کی شفاعت کی اسے اتھارٹی دے دے گا خدا بند عالم، کہ محب علی 200 آدمیوں کی شفاعت کر سکتا ہے، 200 آدمیوں کی ریکویسٹ کر سکتا ہے اللہ سے کہ انہیں معاف کر دے۔ جو اتھارٹی پیغمبر اکرم کی پوری جو شفاعت کامل ہے جسے کہا جاتا ہے محشر میں، وہ پیغمبر اکرم کو ہے، بہت سے نبیوں کو بھی نہیں ہے، سارے انبیاء کو ہے اپنی امت کو بخشوانے کی اتھارٹی، ریکویسٹ کر سکتے ہیں اللہ سے، اور اللہ اسے رد بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی پیغمبر اکرم کے ذریعے سے جائیں گے، ڈائریکٹلی نہیں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں پر بھی خداوند عالم پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ خداوند عالم اس کی فیملی ممبرز میں سے 200 کو اتھارٹی دے دے گا کہ تم جس 200 کو چاہو بخشوا سکتے ہو۔ اب آپ سوچئے محب علی کا کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ اس میں پڑھتے ہیں آپ آیت الکرسی میں، کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اذن سے اور اللہ کی پرمیشن سے لوگ شفاعت کریں گے مومن کی۔ اب یہاں اللہ نے، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ 200 آدمیوں کی شفاعت انسان اپنی فیملی میں سے کر سکتا ہے، تو یہ دوسرا فائدہ اس پیراگراف کے ذریعے سے۔ جنت میں حوریں آپ کو دیکھو کتنی، اس کے بعد پھر 200 آدمیوں کو شفاعت کر سکتا ہے، یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اپنے۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَلَهُ فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ مدینۃ فی الجنان، انسان کی باڈی کے اوپر کتنے بال ہیں کسی کو معلوم ہے؟ ہمارے جسم کے اوپر، ہر انسان کے جسم کے اور باڈی کے اوپر بال ہوتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہوتا ہے، کسی کے کم اور کسی کے زیادہ، کم زیادہ ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ دیکھیے داڑھی ہے، میری ہلکی ہے تھوڑا، بہت سو کی اتنی بھری بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، کسی کے سر کے بال ہلکے ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی آگے جا کے گنجا ہو جاتا ہے، بال گر جاتے ہیں، کسی کے نہیں گرتے۔ لیڈیز میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سو کے بال کم ہوتے ہیں، بہت سو کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں، ہمارے داڑھی اور منہ کے اوپر کتنے بال ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ جنت میں جتنے جسم کے اوپر بال ہیں انسان کے، جنت میں ہر ایک بال کے بدلے میں محب علی کو ایک پورا شہر دے گا۔ مدینۃ فی الجنان، لفظ مدینہ عربی زبان میں 1-2 گھروں کو نہیں کہا جاتا، چھوٹے سے گاؤں کو بھی نہیں کہا جاتا، 10-20 جس میں گھر ہوں اسے ولیج بولتے ہیں، تو ایسا گاؤں چھوٹا سا بھی نہیں، مدینہ کہا جاتا ہے بڑے شہر کو، ٹاؤن۔ تو اللہ کیا دے گا؟ پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ انسان کے جسم کے اوپر بال کتنے ہیں، ایک بال کے بدلے میں ایک پورا شہر ہے جنت میں۔ اب بتائیے، اب یہی کاؤنٹ کر لیں محب علی کہ اس کی کتنی بڑی مملکت ہوگی، شاید اتنے زیادہ ایریا گھیر لے کہ دنیا بھی کم پڑ جائے جنت میں۔ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ زمین کے اوپر کہاں کہاں آباد ہے، پورا ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ، اور پتہ نہیں جتنے بھی جو ہیں خشکی والے ملک ہیں،
زمین کے اوپر یہ کم پڑ جائیں گے اگر اتنے شہر اسے ملنے لگے، اور اگر بڑا شہر ہو جہاں کئی ملینز کی جو ہے وہ پاپولیشن ہوتی ہے، تو یہ محب علی کی ویلیو ہے، محب علی کا وقار ہے اللہ کے نزدیک کہ علی کی محبت میں انسان کو گویا جنت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو علی کی محبت کو اپنے دل میں سیریسلی، ایسے نہیں ہے مستی میں آپس میں محب علی، سیریسلی اگر علی کی محبت دل میں ہے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں۔ آپ دیکھو، یہ میں آپ حضرات کو حدیث سنائی رہا ہوں، پیغمبر اکرم مرسل اعظم جن کی رسالت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیشہ نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما، گناہ اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ موجودہ وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام مومنین و مومنات اور تمام انسانوں کو اس موجودہ وبا سے محفوظ فرما، جو پروردگار عالم اس وبا سے متاثر ہو گئے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اس وبا کا دنیا سے جلد از جلد خاتمہ فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم سب کے اوپر نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو جو زیارات سے مشرف فرما، ہم سب کو حاسد اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، شیاطین الجن والانس کے شر سے محفوظ فرما، محبان علی جہاں کہیں بھی آباد جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، علماء اعلام اور راج اکرام کی حفاظت فرما، خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ان کو تمام آفات و تمام مصیبات سے محفوظ فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔